اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، پیام صبح میں آپ اور ہم جانتے ہیں کہ روزانہ قرآن کریم کے حوالے سے بات ہوتی ہے اور قرآن کریم کے چند آیات کو ہم اپنے ملک کی ایک ممتاز ہستی سے سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ ایک مفسر قرآن، ایک مفتی صاحب تشریف لاتے ہیں، ایک عالم دین تشریف لاتے ہیں اور ان کی خدمت میں ہم کوئی سوالات رکھتے ہیں قرآن کریم کی انہی آیات کے تعلق سے، اور قرآن کریم کی ان آیات کے معنی مفاہیم بتاتے ہیں بہت ہی آسان الفاظ میں ہمارے معزز مہمان۔ خواتین و حضرات، پیام صبح ہے ہی پروگرام قرآن کریم کو سمجھنے کا، سیکھنے کا، اس پر عمل کرنے کا۔ خواتین و حضرات، آج ہم سورہ دہر کی ابتدائی 3 آیات پر بات کروائیں گے اپنے محترم مہمان سے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، انسان کو اس کا مقام یاد دلا رہا ہے، یا اسے بتا رہا ہے کہ اس کی حیثیت اس کائنات میں کیا تھی اور کیا ہے، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں اور وہ کیا کر رہا ہے، کیا وہ اپنے مقام کو پہچانتا ہے۔ خواتین و حضرات، اللہ فرماتا ہے کہ کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں تھا؟ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ سوال رکھیں گے ہم۔ کیا یہ اشرف المخلوقات بننے سے پہلے کا زمانہ ہے؟ یہ بھی ایک سوال رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کا امتحان لیں۔ اللہ اکبر۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں ارشاد فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ امتحان کیوں لیتا ہے بندے کا، آزمائش میں کیوں ڈالتا ہے؟ وہ انبیاء ہوں یا ہم جیسے عام لوگ۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے کیا کیا، اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا۔ سمع اور بصر کی بات ہو رہی ہے، 2 صفات۔ تو سمع اور بصر میں سوچنا، سمجھنا، فؤاد کا لفظ قرآن کریم میں آتا ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ سمع اور بصر، یہ 2 خوبیاں تو جانوروں میں بھی ہوتی ہیں، وہ سنتے بھی ہیں اور وہ دیکھتے بھی ہیں۔ تو یہاں یہ 2 خوبیوں کا ذکر کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر ہم نے اسے راستہ بتا دیا، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اور اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، یہ بتا دیا گیا کہ راستے ہم نے دکھا دیے۔ اب وہ شکر گزار بنے یا ناشکرہ بنے، کفر کرے۔ خواتین و حضرات، سوالات اٹھائیں گے ان آیات کے ذیل میں اور سیکھیں گے محترم مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب سے۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب ایک جانا مانا نام، ممتاز، مقبول اور محبوب نام۔ ہمارے ملک کا حالات و واقعات پر آپ کی گہری نگاہ ہے، آج کے جدید مسائل کو خوب جانتے ہیں اور ان کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں عطا فرماتے ہیں۔ فارغ التحصیل، دارالعلوم کراچی۔ مفتی ارشاد احمد اعجاز صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے۔ سورہ دہر اور آیات 1، 2 اور 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔
إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق اللہ العظیم۔ کیا انسان پر لامتناہی زمانے کا ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ ہم نے انسان کو ایک مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ اس کا امتحان لیں، اور اس غرض کے لیے ہم نے اسے سننے اور دیکھنے والا بنایا، ہم نے اسے راستہ دکھایا، خواہ شکر کرنے والا بنے یا کفر کرنے والا۔ خواتین حضرات، محترم مفتی ارشاد صاحب کی خدمت میں آج کے پروگرام کے حوالے سے، اس سے پہلے کہ ہم رکھیں پہلا سوال کوئز، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ درست جواب 87۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ قرآن کریم کی کس صورت میں مسجد قباء کا ذکر آیا ہے؟ سورہ توبہ میں، یا سورہ زحا میں، یا سورہ انفال میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، بڑی اہم آیات انسان کو اس کا مقام بھی یاد دلا رہی ہیں۔ یہ کس زمانے کی بات ہو رہی ہے؟ انسان مرکز ہے، بنیادی موضوع ہے۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ انیق صاحب، ہم انسانی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو انسان اپنے بارے میں جو مختلف قسم کے خیالات رکھتا رہا ہے اس کی بڑی تاریخ ہے۔ جی۔ کچھ انسان ایسے تھے جو جیسے قوم عاد ہے، یہ ایسے لوگ جو سمجھتے تھے کہ ہمیں جو اللہ نے پیدا کیا یا ہم جو مخلوق ہیں تو ہم جیسا تو کوئی بھی نہیں ہے۔ فرعون تھا، وہ کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی۔ تو مختلف انسانوں کے اپنے بارے میں مختلف نظریات مختلف اقوام میں رہے ہیں، جس میں وہ اپنے آپ کو اس کائنات کی سب سے بلند بالا مخلوق سمجھتے بھی رہے ہیں، اپنے آپ کو رب بھی قرار دیتے رہے ہیں، اس کائنات کے اندر تمام تصرفات کرنے کے بارے میں بھی، اختیار کے بارے میں سوچتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں سب سے پہلے تو انسان کی تخلیق کے بارے میں جو کئی جگہ قرآن کریم میں اس بات کا ارشاد فرمایا گیا کہ انسان کو ہم نے کس چیز سے پیدا کیا، خلق من ماء دافق کی تعبیر بھی آئی ہے، سڑے ہوئے پانی کے حوالے سے بھی الفاظ آئے کہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ انسان کو اس بات کی طرف لے جاتے ہیں کہ دیکھو تم ایک مخلوق ہو، تم کو پیدا کیا گیا ہے، اور پیدا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ طریقہ بھی تمہیں معلوم ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی بات کہ اپنے بارے میں یہ ذہن میں اگر کوئی تمہیں بڑا گمان ہے یا بڑا خیال ہے تو اس کے بارے میں یہ ذہن سے نکال دو کہ تمہارے سے بڑا کوئی نہیں ہے، یا تم سبھی کچھ ہو، یا تمہارے پاس بڑی طاقت ہے، یا تم کوئی رب ہو، یا تمہارے پاس جو بالادستی ہے وہ دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ انسان کے ذہن سے بات نکال دی گئی کہ تم حادث ہو، تم مخلوق ہو، اور تمہیں پیدا اس طریقے سے کیا گیا۔ دوسری بات کہ اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا بھی ارشاد فرمایا کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اگر انسان کوئی اتنی بڑی اہم چیز ہوتا کہ اس کائنات کے لیے ناگزیر ہوتا تو ایک ایسا وقت گزرا جس میں انسان تو تھا ہی نہیں، لم یکن شیئا مذکورا۔ اب اس کے اندر کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض اس سے کہتے ہیں کہ تخلیق آدم سے پہلے کے جو وقت تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا نہیں کیا تھا تو ایک وہ وقت مراد ہے۔ بعض رات کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت لیا تو ان کی تخلیق سے پہلے ان کا پتلا بنانے کے بعد روح پھونکنے تک
اس وقت تک کا وقت مراد ہے. بعض حضرات اس سے ماں کے پیٹ میں جو ہوتا ہے آدمی وہ مراد وقت لیتے ہیں. یعنی مراد اس سے جو اصل بات جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ نشاندہی فرما رہے ہیں کہ انسان کو اگر کسی وقت یہ وہم ہو کہ میں ایک بہت ہی ناگزیر مخلوق ہوں، یا میں کوئی اس کائنات کے اندر میرے پاس ایسی کوئی بالادستی اور ایسی میرے پاس قوت اور اقتدار اور اختیار ہے کہ جو دوسری مخلوقات کے اوپر ہے، تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ انسان کا دنیا میں کوئی وجود ہی نہیں تھا، کوئی قابل ذکر چیز ہی نہیں. اور جب اللہ نے تخلیق فرمائی ہے تو پہلے انسان کی تخلیق مٹی سے فرمائی ہے، جو قرآن کریم حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور باقی نسل انسانی کا جو سلسلہ جاری فرمایا ہے وہ توالد اور تناسل والے طریقے سے جاری کیا ہے، جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو ایسے نطفے سے پیدا کیا ہے جو کہ ملا و مخلوط نطفہ ہے، مذکر اور مؤنث کے مخلوط نطفے سے پیدا ہوتا ہے. تو انسان کی تخلیق کا نقطۂ آغاز سے پہلے بھی انسان معدوم تھا، اور جب نقطۂ آغاز ہے اس کا اور جس طریقے سے وہ پیدا ہو رہا ہے وہ طریقہ بھی انسان نظر میں رکھے، اور اس کے بعد دنیا میں آنے کے بعد زندگی گزارنے کے بعد جب وہ مرنے کے بعد سب کچھ ختم ہو جائے گا، مٹی میں خاک میں مل جائے گا اور اس کا کوئی ذرہ باقی بھی نہیں رہے گا، اس کو بھی سامنے رکھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو انسان کے سامنے اس کی تخلیق بیان فرما کے اس کا مرتبہ واضح کر دیا کہ تم کس درجے پہ ہو اور کہاں ہو. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جو سمیع بصیرہ پہ جو آپ نے ابتدا میں تعارف کے اندر ایک بار نقطہ اٹھایا جس کی انشاءاللہ وضاحت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیگر مخلوقات پر ایک نوعیت کا مرتبہ دیا جو قرآن کریم میں بھی اس لیے انسان کے لیے اشرف المخلوقات کی تعبیر ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کی. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو عام مخلوقات کے مقابلے میں سمجھ اور شعور زیادہ دی، اس کے اندر عقل زیادہ رکھی. چنانچہ آج انسان جس طرح کی ترقی کر کے مادی طور پہ اپنا آپ کو جتنا اوپر لے جا چکا ہے، دنیا میں کوئی اور مخلوق تو ایسی نہیں ہے. آج سے اگر 1000 سال پہلے شیر جنگل میں رہتا تھا اور اپنی کچھار میں رہتا تھا، آج بھی ویسے ہی رہتا ہے، لیکن انسان آج سے جیسے 1000 سال پہلے رہتا تھا تو بدل چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو صلاحیت رکھی ہے، جو عقل رکھی ہے، جو شعور دیا ہے، اور انسان کی انفرادی اور اجتماعی دانش مل کے جو کام کرتی ہے، اس کے نتیجے میں انسان کو اکثر جو ہے بڑا دھوکہ لگ جاتا ہے. اور قرآن کریم نے اس بارے میں ارشاد بھی فرمایا کہ قرآن کریم جو ہے نا ارشاد فرمایا کہ انسان کو نا دھوکہ لگا ہوا ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تمہیں کس چیز نے دھوکے میں ڈالے رکھا ہے. تو انسان کو اکثر دھوکہ لگ جاتا ہے، تو وہ کبھی اپنی الوہیت کا دعویٰ کر دیتا ہے، کبھی اپنے سب سے زیادہ باوقار اور سب سے زیادہ طاقتور ہونے کا دعویٰ کر دیتا ہے، کبھی خدا کے مقابلے میں آ جاتا ہے. فرعون نے جو ہے الوہیت کا بھی دعویٰ کیا اور اپنے قارون کو بھی کہا کہ تم ذرا حامان کو بھی کہا کہ تم ذرا کچھ میرے لیے تعمیرات کرو، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ لعلی اطلع الی الہ موسیٰ کی، موسیٰ جس خدا کی بات کرتا ہے ذرا میں اس کو بھی تو دیکھوں وہ کون سا خدا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس تخلیق کے مراحل بیان کرنے کے بعد دو باتیں بیان فرمائی ہیں اس میں. تخلیق کے مراحل تاکہ انسان کی حیثیت متعین ہو، اس کے اندر جو صفات بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ سمیع بصیر ہے، ہر انسان جو ہے اس کے اندر انسان کے علاوہ جو دیگر مخلوقات ہیں وہ بھی اسی طرح توالد و تناسل سے پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو سمع اور بصر رکھی ہے، سننے اور دیکھنے کی سمجھنے کی صلاحیت رکھی ہے، وہ انسان کی طرح نہیں ہے، لہذا وہ مکلف نہیں ہے. ان کی عقل کم رکھی گئی لہذا وہ مکلف نہیں، انسان کو مکلف بنایا گیا. اور مکلف بنانے کے بعد دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دی وہ بیان فرما دی کہ ہم نے اس کو مکلف بنانے کے بعد اس کو راستہ بھی سجھا دیا ہے اور اس کو یہ سکھا دیا ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے. تو اصل میں اس میں کائنات میں انسان کی تخلیق، انسان کو جو اللہ نے نعمتیں عطا فرمائی ہیں تخلیق کے بعد، عقل کی، سمجھ کی، بوجھ کی، دیکھنے کی، سننے کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان پر جو ذمہ داری رکھی گئی، یہ تینوں باتوں کو قرآن کریم کے اندر سورۃ الدہر کے اندر، سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر دونوں نام ہیں سورۃ کے، اس کی ابتدائی آیات میں بیان کیا گیا. قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس چیز کا ذکر فرمایا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا بھی ذکر فرمایا ہے، انسان کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا، انسان کو مکلف کیوں بنایا گیا، انسان کمزور ہے، خلق الانسان ضعیفا. تو انسان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مختلف مواقع پہ اس کے بارے میں چیزیں بیان فرمائی ہیں، اس کا کمزور ہونا، اس کا پیدا ہونا، اس کا خواہشات والا ہونا، اس کا جو ہے سرکشی والا ہونا. یہ سارے اوصاف اللہ تعالیٰ بیان فرما کے انسان کو کہتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو اس مخلوق کے درجے پہ رکھو، تم خدا نہیں ہو، خدا کے مقابل بھی نہیں ہو. اس کے ساتھ ساتھ جو انسان کے مقام کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بلند فرماتا ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مثال کے طور پر لقد کرمنا بنی آدم آپ نے فرمایا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنا نائب انسان کو بنا رہا ہے. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، یہ بھی اللہ قرآن کریم میں انسان کے تعلق سے فرما رہا ہے.
تو کیا یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو، بلکہ ایک اور جگہ جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ میں نے انسان کو اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. وہ خلق تو بیدی ہے نا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. لیکن ان الانسان لفی خسر اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے، اور قرآن کریم میں انسان کے تعلق سے بہت ساری چیزیں آتی ہیں سامنے، بہت سارے موضوعات آتے ہیں. یہاں پر کیا اللہ تعالیٰ انسان کو اس کا مرتبہ بتا کر کہ دیکھو تم کیا تھے، تم غیر مذکور تھے، تمہاری کوئی اہمیت تھی، میں نے تمہیں یہ مقام دے دیا، تم اپنے مقام کو تو پہچانو. ہمسایہ جبریل امی بندہ خاکی، میں نے تمہیں سجدہ کرا دیا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور تم ثم رددناہ اسفل سافلین. ارشاد. یہ انیق صاحب اگر ہم دیکھیں تو یہ جو آیات ہیں جس میں تخلیق انسان کا ان کا ذکر ہے، تو آج کل کے حوالے سے آج کل کے خصوصی احوال میں آیات بڑی اہم ہیں. اس کے اندر انسان کا تصور، خدا کا تصور، مخلوقات کا تصور، ہدایت کا تصور سارے واضح ہوتے ہیں کہ مسلمان یا اسلام یا مذہب انسان کو کس نظر سے دیکھتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کی تخلیق ایک مقصد کے تحت کی گئی ہے. دیگر مخلوقات کے مقابلے میں ان کو بڑا بلند مرتبہ دیا گیا ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا والی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، حدیث شریف میں کی روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے، حتیٰ کہ علماء کے یہاں ایک گفتگو ہے کہ انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے بعض معاملات میں. یہ نہیں تو جیسے کہ ہمارے یہاں علماء عقائد کی رائے یہ ہے کہ جو انسانوں میں انبیاء ہیں وہ عام فرشتوں سے اور ان سب سے افضل ہیں. تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک خاص قسم کی مخلوق بنایا، حتیٰ کہ ایسی مخلوق بنایا کہ جب فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی گئی تو فرشتے بھی تھوڑی دیر کے لیے حیرت زدہ رہ گئے، اور انہوں نے کہا کہ پروردگار، یہ آپ جس کو بھیج رہے ہیں دنیا میں، یسفک الدماء یفسد فیہا ویسفک الدماء، اس کو جس نظام کے تحت آپ بھیج رہے ہیں، جتنا اختیار دے کے بھیج رہے ہیں، یہ تو وہاں جا کے بڑی گڑبڑیں کرے گا، خون بھی بہائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا انی عالم ما لا تعلمون، میں جو کچھ کرنے جا رہا ہوں یہ تم نہیں سمجھ سکتے. چنانچہ ان میں جو اعلیٰ لوگ ہوں گے وہ خلیفۃ اللہ فی الارض بھی ہوں گے، اور رددناہ اسفل سافلین میں جو لوگ ہوں گے وہ جہنم کے اسفل درجے کے اندر بیٹھنے والے بھی ہوں گے. یعنی یہ کیا بلندی اور کیا پستی. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مخلوق پیدا فرمائی، اور اس مخلوق کی پیدا کرنے کے اندر سب سے پہلے تخلیق دکھا دی کہ تمہیں جو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں دیگر مخلوقات کے مقابلے میں، تمہارے اندر جو چیزیں ہیں، جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، جو تمہیں صلاحیتیں عطا کی ہیں، جو تمہیں وسائل عطا کی ہیں، اس کے نتیجے میں اپنے آپ کو کہیں بڑا آسمان پہ نہ لے جانا، اور یہ مت سمجھنا کہ ہمارے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اور ہم جیسے جو لوگ ہیں، جیسے قرآن کریم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے کو مخاطب کر کے فرمایا تھا وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ. یہ لوگ جو آج اے نبی آپ کو جھٹلاتے ہیں، ان سے پچھلے لوگوں نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا تھا، اور ہم نے ان کو جو کچھ عطا کیا تھا ان کو اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ملا ہے. یعنی پچھلی قومیں جیسے قوم عاد کا اور ان کا ذکر آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آتا ہے، ہزار سال 1200 سال ان کی عمریں ہوا کرتی تھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی تھی، پہاڑوں کو تراش کے اس میں رہا کرتے تھے، اور بہت کچھ تھا ان کے پاس. تو اللہ تعالیٰ اس سارے وسائل دینے کے ساتھ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی تخلیق پہ نظر رکھنا، جو کچھ بھی تمہیں مرتبہ عطا کیا گیا ہے، انی جاعلک فی الارض خلیفہ والی منصب عطا کیا گیا ہے، یا تمہیں اور مناصب جو عطا کیے گئے ہیں وہ سب کے سب اللہ کی طرف سے عطا ہیں. نمبر 1. نمبر 2، ایک خاص نظام کائنات کے لیے اللہ نے وضع فرمایا جس کے اندر وہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان کا امتحان لینا چاہتا ہے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن. یہ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے. لہٰذا اس کائنات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تخلیق کے بعد یہاں تمہارے امتحان بھی ہوں گے، یا تمہاری آزمائشیں بھی ہوں گی، یا تمہاری خواہشات بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا. امتحانات ہوں گے. خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا آپ نے فرمایا. اس سے پہلے ہم جو اگلی یعنی جو پہلی بات ہے ہم چاہتے ہیں ذرا اسے آپ واضح کر دیجئے. اور انسان تو آ گیا، اب اس کی آزمائشیں ہوں گی. اللہ اکبر. ہم دیکھیں گے وہ اما شاکروں و اما کفورا، اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کون شکر گزار ہے کون ناشکرہ ہے. لیکن کیا یہاں پر اللہ تعالیٰ انسان کو انسان کا مقام، اس کی معرفت بتانا چاہ رہا ہے یا معرفت دینا چاہ رہا ہے کہ تو اے انسان، تو پہلے اپنا مقام تو پہچان لے کہ تیرا مقام ہے کیا، تو دنیا میں بھیجا کیوں گیا ہے. آدم کو جنت میں رکھا گیا، پھر وہ تمام جو خدائی اسکیم
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. زمین پہ آ گئے، پہلے جنت دکھائی، اس کے بعد آدم کو زمین پر بھیجا. کیا ابن آدم کو یہ سبق دیا جا رہا ہے آدم علیہ السلام کے ذریعے کہ دیکھو ہم نے تمہارے جد کو جنت دکھا دی تھی، اب دنیا کو جنت بنانا ہے. پہلے اپنا مقام طے کرو کہ تم ہو کیا. ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، غالب و کار آفری، کار کشا، کار ساز. اقبال فرما رہے ہیں، اقبال تو کو ورکر بنا دیتا ہے انسان کو، اللہ کا کو ورکر. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہم کار تو وہ لیبلوکم ایکم احسن عملا یقیناً ہے، لیکن میں ہوں کیا؟ میں جو جبریل کا ہمسایہ ہوں وہ کیا ہوں؟ میرا مقام کیا مجھے معلوم ہے؟ میں اپنے مقام کو نہیں پہچانتا انسان کی حیثیت سے. اور یہ تو پہلا مقام ہے، انسان کی معرفت. پھر مقام مسلم کہ میں ایک مسلمان کی حیثیت سے دنیا میں ہوں. ارشاد. جی انیس صاحب، جو آپ بات فرما رہے ہیں نا، بالکل قرآن کریم یہی تعلیم دے رہا ہے. اور بنیادی تعلیم کا جو خلاصہ ہے قرآن کریم کا وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جس مرتبے پہ رکھا ہے، جو سمیع بصیرہ بنایا ہے، جو سمجھ اور شعور انسان کو دیا ہے، جو عقل اللہ نے دی ہے، اور جس درجے کی یعنی سمیع بصیرہ بھی دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ سمیع بصیرہ کے ساتھ ہدیناہ السبیل بھی عطا فرمایا. ہدایت پہلے دن سے عطا فرمایا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے. تو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، سمیع بصیرہ دیتا ہے، سمجھ شعور دیتا ہے، صلاحیتیں دینے کے بعد پھر مطالبہ کرتا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ کے تحت تم اللہ کے خلیفہ بنو اور اس کائنات کے اندر وہ نظام برپا کرو، وہ نظام لاؤ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے. قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا انبیاء کے بارے میں، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. اگر آپ جنگل میں جاتے ہیں تو جنگل کے اندر جو جانور ہیں وہ کبھی بھی لیقوم الحیوانات بالقسط نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں تو اونٹ الٹ پھیر ہے، طاقت کا گیم ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیقوم الناس بالقسط. انسان کو فرماتے ہیں جاعل فی الارض خلیفہ. انسان کو فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. تو ان سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کا ایک بڑا بلند مرتبہ ہے، اور اگر انسان اپنے اس مرتبے کی شناخت کر لے اور اللہ کے حکم کے مطابق اس پر چل لے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑا درجہ نصیب فرماتے ہیں اور اپنی مخلصین میں شامل فرماتے ہیں، مخلصین میں شامل فرماتے ہیں. قرآن کریم میں ذکر آتا ہے انہو من عبادنا المخلصین. قرآن کریم میں ذکر آتا ہے کہ وہ ہمارے نیک بندوں میں انہو کان عبدا شکورا. قرآن کریم میں ذکر آتا ہے کہ یہ ہمارے صالحین بندوں میں ہے. تو اللہ تعالیٰ جو انسان کا مرتبہ اس کو دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ تمہارا مرتبہ ہے، یہ تمہارے ساتھ صلاحیتیں ہیں. سمیع بصیرہ سے مراد صرف سننا دیکھنا نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے سمیع بصیرہ اگر دیکھیں مطلق دیکھنا، مطلق سننا، مطلق چکھنا، ان صفات میں تو ساری مخلوقات برابر ہیں. لیکن اس کے ساتھ جو اللہ نے سمجھ شعور اور عقل کا مرتبہ انسان کو دیا ہے وہ دیگر مخلوقات کو نہیں دیا. پھر اس کے ساتھ ساتھ ہدیناہ السبیل جو انسان کو عطا فرمایا ہے وہ دیگر مخلوقات کو اس درجے کی ہدایت نہیں ہے. ہدایت اللہ نے ان کو بھی دی ہے، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ. جانوروں کو ان کی عقل کے اعتبار سے اپنے نظام چلانے کی حد تک اللہ نے سمجھ شعور دیا ہے، لیکن ایک مطالبہ، ایک خیر و جسے کہتے ہیں خیر و شر، حق اور باطل کا ایک نظام برپا ہو، اس کے اندر انسان آئے اور یہاں پر جو فساد پھیلتا ہے، یسفک الدماء یفسد فی الارض والی جو کیفیت پیدا ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ خدا کے نظام کو قائم کرے. اور اللہ تعالیٰ جیسے کہ انسانوں کے اندر عدل پسند کرتا ہے، رحمت پسند کرتا ہے، خیر پسند فرماتا ہے، انسان اس درجے کی چیز آ کر قائم کرے جو انبیاء کے ذریعے قائم ہوتی ہے. یہ اس کائنات کی تخلیق کا مقصد ہے. یعنی اس سے خلاصہ یہ نکلا کہ کائنات کی تخلیق کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان جانوروں کی طرح ایک اور مخلوق آ جائے جو محض اپنی خواہشات پر دنیا کو چلائے، جیسی مرضی زندگی گزارے، جیسی مرضی زندگی بسر کرے اور زندگیاں بتا کے چلی جائے. بلکہ یہ مخلوق جو ہے اس کو تمام مخلوقات پر ایک درجہ دیا ہے اللہ نے، اور اس درجے کے بعد اور اس ہدایت ملنے کے بعد اور اس درجے کی اللہ تعالیٰ نے جو اس کو سمع و بصر یعنی شعور اور حواس خمسہ عطا فرمائے، اس کے بعد اگر یہ اپنے آپ کو بہت اوپر لے جاتا ہے تو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم میں چلا جاتا ہے. اور اگر وہ اپنے آپ کو نیچے لے جاتا ہے بہت نیچے تو اولئک کالانعام بل ہم اضل میں لے جاتا ہے اپنے آپ کو. یہ انسان کے اوپر چھوڑا، ہدایت عطا فرما کے چھوڑا، بیان کر کے چھوڑا کہ دیکھو یہ چیزیں ہیں، اور تاکہ تمہارے سامنے یہ چیزیں واضح ہو جائیں. ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو
ایسے پکڑ لے اور ایسا اس کا محاسبہ فرمائے اور اس کو معلوم نہ ہو کہ حق اور باطل کیا ہے اور صحیح اور درست کیا ہے. تو اصل میں دیکھیں آپ تو انسان کا کتنا بلند مرتبہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. ہمارے عباس حضرات لکھتے ہیں کہ انسان کا مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اتنا بلند درجہ عطا فرمایا ہے، اور خصوصاً اگر ہم دین کے اندر انسان کے اجتہاد کی اور اس کے عقل کے اعتبار سے بات چیت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کا مرتبہ بڑا بلند بیان فرمایا کہ یہ تو وہ ہے کہ اگر یہ اس اصول پر چلے تو یہ تو خلیفۃ اللہ فی الارض بن جاتا ہے. لیکن یہ اصول پڑھ تو لیتے ہیں ہم، لیکن شاید سمجھتے نہیں ہیں. ہم آپ سے سمجھنا چاہ رہے ہیں. لقد کرمنا بنی آدم، اللہ نے خود مرتبہ بلند کر دیا ہمارا، ہمیں خلیفہ بنا دیا. انی جاعل فی الارض خلیفہ بنا دیا. اللہ اکبر. لیکن جس طرح آپ نے بات فرمائی نا، اور یہ قرآن فرما رہا ہے سمع اور بصر. اب سمپل سوال کہ ایک گھوڑا، گدھا، بیل، سمع اور بصر اس کے پاس بھی ہے، وہ بھی منہ اٹھاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کائنات کو. آواز آتی ہے تو آواز ان کو سمجھ میں آتی ہے. تو گھوڑے، گدھے، بیل، بکرے کے دنیا دیکھنے کے انداز میں اور انسان کے دنیا دیکھنے کے انداز میں کائنات کو دیکھنا، ایک پھول کو دیکھنا، ایک لینڈسکیپ کو دیکھنا، یہ اللہ کی قدرت، یعنی کیا معترف ہو جانا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو انسان میں اور حیوان میں زمین آسمان کا فرق ہے نا. تو کیا ہم دنیا کو اس انداز سے دیکھ رہے ہیں من حیث المجموع جس طرح یہ قرآن ہمیں دکھانا چاہتا ہے؟ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسان سے جو مطالبہ کیا ہے نا، جی، وہ مطالبہ یہ کیا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے سمع و بصر جو عطا فرمایا ہے، جو شعور عطا فرمایا، عقل عطا فرمائی، وہ عام مخلوقات سے اوپر ہے. جی ہاں. تو اللہ تعالیٰ اس سے انسان سے ایک مطالبہ کرتا ہے. وہ کرتا ہے یتفکرون فی خلق السماوات والارض، سبحان کہ اللہ. تمہاری ایک عقل تو وہ ہے جو تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جو دنیا میں تمہیں وسائل دیے گئے اس کے بہتر سے بہتر استعمال کر کے تم اپنی مادی زندگی کو بہتر کرو. اس کی حد تک دین اجازت دیتا ہے، لیکن یہ فرماتا ہے کہ یہ تخلیق کا مقصود نہیں ہے. تخلیق کا مقصود یہ ہے کہ تفکر فی خلق السماوات والارض ہو اور اس نتیجے پر پہنچے جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی تخلیق سے مقصود مانگا ہے. اگر انسان اپنی عقل معاش جسے ہم کہتے ہیں، ہمارے یہاں صوفیہ کرام کی تعبیر میں عقل معاش اور عقل معاد کی تعبیر ملتی ہے کہ اس کائنات کے نظم کو چلانے کے لیے، پیسہ پیدا کرنے کے لیے، زندگی بسر کرنے کے لیے، تعمیرات کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان میں شعور رکھا ہے. کچھ درجے کا شعور جانوروں میں ہوتا ہے، انسانوں میں زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور شعور بھی انسان کے اندر اللہ نے رکھا ہے جو تفکر فی خلق السماوات والارض کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا. اگر انسان اپنے آپ کو اس شعور کی طرف نہیں لے جاتا، اس شعور تک رکھتا ہے جو جس کے مظاہر آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ انسان ترقی کر رہا ہے، اور ترقی کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان مادے کے رخ پر اتنا ترقی کر جائے کہ وہ انسان بہت اعلیٰ درجے کی چیزیں حاصل کر لے، اپنی خواہشات کو احسن طریقے سے پورا کرنے لگے. تو اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں وہ جو ہم نظر رکھتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو جو سمع و بصر عطا فرمایا گیا، اس کو جو عقل عطا کی گئی، اس کو جو درجہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ والا کیا گیا، جس میں دونوں طرف اشارہ ہے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو تکریم دی اور اس کی عقل کو اتنا بلند کیا ہے کہ وہ بحر یعنی سمندر میں، خشکی میں اور تری میں، سمندر میں اور زمین میں وہ سفر کرتا ہے سواری پر. حملناہم، یہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے جانوروں میں یہ چیزیں نہیں رکھی ہیں کہ وہ کوئی سواری بناتے ہو. انسان جانوروں کی سواری بھی کرتا ہے، مشینوں کی سواری بھی کرتا ہے، ہوا میں بھی اڑتا ہے. اتنی ساری جو اللہ نے اس کے اندر، اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر دنیا کی گزر بسر کے لیے اس کی عقل کو معاش کے اعتبار سے اتنا مزین کیا ہے، تو اس کی عقل کو معاد کے اعتبار سے بھی مزین کیا ہے. تو مجھے کیسے معلوم ہو؟ اچھا اب یہ کیسے معلوم؟ اس کی معرفت کیسے ہو؟ معرفت کیسے ہو؟ ذمہ داریاں مجھ پر واضح کیسے ہوں؟ واضح کیسے ہو؟ اس کے لیے مجھے اللہ نے پیدا کیوں کیا ہے؟ اس یعنی کے لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، وہ تو ہے، لیکن یہ لیعبدون لیعرفون کے معنی میں آ سکتا ہے؟ جی بالکل آ سکتا ہے. اور اس کے لیے آگے جو خود اسی آیت میں جو آگے فرمایا انا ہدیناہ السبیل، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی عقل اور سمجھ اور شعور دینے کے بعد یہ پہلا سوال آ کے کھڑا ہوتا تھا کہ مجھے کیسے معلوم ہو کہ کوئی خدا ہے، یہ مجھے کیسے معلوم ہو؟ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا ہدیناہ السبیل، ہم نے اس کو بے یار و مددگار، بے راہ نہیں چھوڑا، ہم نے تو اس کو راہ بھی دکھائی. اور پہلی جو ہمارے تخلیق ہوئی حضرت آدم علیہ السلام کی، انہوں نے آنے کے بعد انسان کو یہ راہ سجھائی، یہ سکھایا کہ تم اس کائنات میں اگر آئے ہو صرف اس لیے کہ تم بڑے ہو جاؤ، کھاؤ پیو، ایک زندگی بسر کرو، توالد اور تناسل کرو اور زندگی دنیا سے چلے جاؤ، ایسا نہیں ہے. اس کام کے لیے دیگر مخلوقات موجود ہیں. تو میں ایک بلند کام کے لیے، ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا گیا. وہ مقصد انا ہدیناہ السبیل،
کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ ہم نے ان کو راستہ سکھا دیا، بتا دیا کہ اما شاکرم و اما کفورا۔ ٹھیک ہے۔ اور پھر جو شیطان کا جو ایک پورا ایک واقعہ جو آتا ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا کے نزول سے پہلے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو آپ نے وہ آیت بھی سورۃ الشمس کی پڑھی، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، خواہشات نفس بھی رکھ دیں اور اس کے ساتھ ساتھ اچھائی و برائی بھی سکھا دی۔ شیطان کی طرف سے ورغلانے والی بات بھی ہے، تو انبیاء کی طرف سے اللہ کی طرف آنے والی ہدایت بھی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ بھی سامنے، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب عقل عطا فرمائی، سمجھ اور شعور عطا فرمایا، تو بے ہدایت اس کو نہیں چھوڑا، اس کو ہدایت عطا فرمائی، انبیاء کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی، کتابوں کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی۔ چنانچہ آج بھی انبیاء کرام کی جو مجموعی ہدایت ہے وہ انسان کے لیے ذخیرہ اور سرمایہ ہی ہے۔ آج بھی انسان کے اندر جو بہت سارے اخلاقی رویے ہیں، اگر آپ جیسے ہمارے یہاں بہت سارے جو ماہرین ہیں، محققین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی معاشرے چاہے وہ خدا کو نہ ماننے والے بھی معاشرے ہوں، ان میں جو بعض اخلاقی اقدار پائی جاتی ہیں، اگر ہم اس کو پیچھے تک جا کے ٹریس کریں یا ان کو جا کر تلاش کرنا شروع کریں کہ ان اخلاقی اقدار کا نقطہ آغاز انسان میں ہوا ہے، جانوروں میں کیوں نہیں ہوا، تو ہمیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے اصلاً انبیاء کی تعلیمات ہیں۔ انبیاء آئے، انہوں نے صحیح اور غلط بتایا، وہ انسان میں آج تک چلا آ رہا ہے۔ چاہے انسان بعض معاشرے ایسے آ گئے ہیں جو انبیاء کو نہیں بھی مانتے، انبیاء کی ہدایت کا انکار کرتے ہیں، لیکن آج آپ جا کے ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ہاں یہ چیز اچھی اور یہ چیز بری کیوں سمجھی جاتی ہے، کیا محض عقل کی روشنی میں؟ اس کا جواب نہیں، محض عقل کی روشنی میں نہیں ہوتا۔ تو انبیاء کرام آ کر انسان کو ایک مجموعی ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، راستہ خدا کا دکھاتے ہیں، اور یہ بتاتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو، جیسے علامہ اقبال کا جو شعر پڑھا کہ تم ہمسائے جبریل امی ہو، تم خلیفۃ اللہ فی الارض ہو، تمہاری تخلیق کا مقصد ایک عام گائے بیل گدھے گھوڑے کے مقابلے میں مختلف ہے، تمہارا دیکھنا، تمہارا سوچنا، تمہارا سمجھنا ان کے مقابلے میں مختلف ہے، تو کچھ تو پہچانو، کچھ تو سمجھنے کی کوشش کرو۔ ما غرک بربک الکریم، اپنے رب سے، اتنے مہربان رب سے تم بالکل ہی غافل ہو کر دھوکے میں آ گئے ہو، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھو، یہ کیوں ہے؟ تو یہ ایک کائنات کے بارے میں خدا تعالیٰ نے جو تصور دیا ہے، ان آیات کو جوڑیں تو یہ تصور نکل کر سامنے آتا ہے کہ انسان بے یار و مددگار، بے ہدایت نہیں چھوڑا گیا، عقل اور سمجھ اور شعور اس کو دی گئی۔ جانوروں کے مقابلے میں اس کے مقاصد الگ رکھے گئے، جانور اپنی خواہشات نفس پر چلتے ہیں، اپنی ضرورتوں کے لحاظ سے چلتے ہیں، انسان کو کہا گیا کہ نہیں، تمہاری خواہشات نفس تمہیں بسا اوقات بے لگام بھی چھوڑ سکتی ہیں، تم نے اس کو لگام ڈال کے رکھنا ہے۔ ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ تو یہ پورا اس کائنات کا ایک ترتیب، اس سے ایک ہمارے سامنے خدا، بندہ اور انبیاء، ان کا ایک تعلق سامنے آتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ اب یہاں پر ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا آپ نے بات فرما دی، قرآن کریم ہدیناہ النجدین کی بات بھی فرماتا ہے۔ آپ نے انبیاء کا ذکر فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یعنی ہدایت کا سلسلہ کہ وہی خدا بندی آ رہی ہے اور انسانیت کی شعوری سطح کو بلند کر رہی ہے، انسان کو انسان کی حیثیت سے جینا سکھا رہی ہے۔ انسان کے لیے کیا یہ ضروری ہے کہ اپنے مقام کو پہچاننے کے لیے وہ وحی خداوندی کا سہارا لے، یا آج مغرب یا بہت ساری دنیا جو الہاد کی طرف جاتی ہے وہ وحی خداوندی کو نہیں مانتی، عقل ان کا منبع اور مرکز ہے، تو کیا وحی خداوندی کو چھوڑ کر ایک انسان اپنا مقام سمجھ سکتا ہے، اسے معرفت ہو سکتی ہے کہ وہ کیوں آیا، اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور وہ جانوروں سے ممتاز کیسے ہے؟ اگر وحی خداوندی کے بغیر وہ نہیں بن سکتا انسان، تو آج کی دنیا میں جو جدید آدمی ہے اسے کیسے مطمئن کیا جائے؟ انیق صاحب، یہ بڑا ایک علم کلام کی بڑی طویل گفتگو ہے یہ، کہ انسان کو ہدایت سمجھنے کے لیے جو اللہ نے عقل و شعور دیا ہے وہ کافی ہے یا انبیاء کی ضرورت ہے، انبیاء کی ہدایت کی؟ تو اس کے بارے میں ہمارے علماء جو علم کلام کے علماء ہیں ان کی رائے یہ ہے کہ اجمالی طور پر معرفت خدا اور اس کائنات کے سمجھنے کے لیے عقل انسانی کافی ہے، لیکن تفصیل انبیاء کے بغیر نہیں ملتی۔ اور اس کا خلاصہ کیا ہے کہ جب انسان کبھی بھی بیٹھ کر اپنے آپ پہ غور کرے کہ مجھ میں اور ایک جانور میں کیا فرق ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے مجھ میں صرف ایک ایسا رکھا ہے کہ وہ جانور ذرا مجھ سے کم عقل رکھتا ہے تو وہ جنگل میں رہتا ہے، وہ درخت پہ رہتا ہے، اور میں ذرا زیادہ عقل رکھتا ہوں تو میں ایک بلڈنگ بنا کے اس میں رہ لیتا ہوں؟ تو انسانی معاشرے جب بھی اپنی تخلیق پر غور کرتے ہیں، وہ زمانے جس زمانے میں فلاسفہ ہوا کرتے تھے صرف، وہ بھی اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ انسان کی تخلیق عام ان مخلوقات کے مقابلے میں مختلف ہے۔
اس کے پاس کچھ منفرد صلاحیتیں ہیں، لہٰذا ان صلاحیتوں کے نتیجے میں وہ اس بات تک تو پہنچتے ہیں کہ اس کا مقصد عام جانوروں کے مقابلے میں اس کے مقابلے میں مختلف ہو سکتا ہے، اور پھر وہ اس نتیجے پر بھی پہنچتے ہیں بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو قرآن کریم میں یہ انفس اور آفاق کے دلائل کی طرف جو بات کی گئی ہے کہ انسان جب اس نتیجے پر غور کرتا ہے تو یہاں تک بھی پہنچتا ہے کہ مجھے کوئی نہ کوئی ہدایت یا کوئی نہ کوئی ایسی ذات یا اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اور تیسری ایک اور اہم بات ہے کہ اس کائنات میں کوئی ایسا لمحہ کبھی بھی نہیں گزرا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے اگر ہم انسان کو دیکھیں کہ انسانوں کا جو اللہ نے تخلیق کی ہے، حضرت آدم علیہ السلام پہلے فرد ہیں، کوئی ایک لمحہ ایسا نہیں گزرا ہے کہ انسان کو محض عقل کے حوالے کر دیا گیا اور انبیاء کی ہدایت نہ ملی ہو۔ انبیاء کی ہدایت پہلے دن سے موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام کا جو دور ہے جس میں بہت انبیاء آئے ہیں، تو اس وجہ سے اگر ہم ایک جسے ہم کہتے ہیں کہ ہائپوتھیٹیکلی یا صرف فرضی طور پر اگر ہم یہ تصور کریں کہ کوئی زمانہ ایسا تھا کہ جس میں انبیاء نہیں تھے، صرف انسان ہوا کرتے تھے، تو ایسا نہیں رہا ہے۔ اللہ نے تو پہلے انسان کو نبی بنا کر ان کے ساتھ ہدایت بھیجی ہے، لہذا ہدایت انسان کو ڈے ون سے ملی ہوئی ہے۔ چنانچہ اب اگر کوئی ایک ایسا معاشرہ ہے جنہوں نے نبی کی ہدایت کو پس پش ڈالا ہے اور آج وہ یہ سوچتے ہیں آ کر کہ ہم اپنے عقل کی روشنی میں بہت ساری چیزوں کو طے کریں، تو جب انسان عقل کے طور پہ غور کرتا ہے تو ہمارے پاس سب سے بڑا جو مسئلہ آ کر کھڑا ہوتا ہے نا، جو ایک بڑی تفصیلی الہات پر گفتگو آتی ہے کہ خدا کا وجود ہے یا نہیں ہے، خدا کی ذات ہے یا نہیں ہے، اور اگر خدا کی ذات ہے تو اس کا کیا تصور ہے، وہ ہم سے کیا مطالبہ کرتی ہے، ہمیں اس کو ماننا ہے یا نہیں ماننا۔ یہ سارے سوالات جو آج آ کے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ سارے منبع، تو ان سارے سوالات کے منبع یہاں پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ اگر اس کائنات کا کوئی بنانے والا نہیں ہے تو یہ کائنات آٹو پر چل کیسے رہی ہے۔ وہ جو بڑا مشہور قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الملک میں دلائل پیش کیے ہیں، جس کے تحت آج کل الہات میں گفتگو چل رہی ہوتی ہے کہ اس کائنات کی تخلیق کسی نے کی ہے نہیں کی ہے، اور اگر نہیں کی ہے یہ خود بخود بنی ہے تو اس کے اندر اتنا حسن انتظام کیسے ہے، یہ جو سارے دلائل چلتے ہیں۔ تو اس کے پر ساری گفتگو کے بعد لوگ آج کے دور میں تو الہات کا غلبہ ہے، لیکن ایک نتیجے پر انسان ضرور پہنچتا ہے کہ اس کائنات کے اندر کوئی ایک اس کا الٹیمیٹ کاز ضرور ہے یا کوئی اس کا ریزن ضرور ہے جس کے نتیجے میں یہ کائنات وجود میں آئی ہے۔ تو یہ مباحث کچھ عرصے کے لیے چلتے ہیں اور یہ ہر زمانے میں رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کہتے ہیں وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، یہ تو ہماری زندگی جب ہم زندہ ہوتے ہیں پیدا ہوتے ہیں اور ہمیں زمانہ مارتا ہے، ہمیں کوئی خدا ودا نہیں ہے۔ تو خدا کا انکار بعض زمانے میں رہا ہے، اور ایک زمانہ ایسا رہا ہے کہ خدا کا انکار نہیں کرتے تھے، کہتے تھے خدا ہے، پھر تصور خدا مختلف تھا۔ تو یہ جو سارے مباحث ہیں، اور آج کے دور میں ذرا اس کے پر غلبہ زیادہ اس لیے بھی ہے کہ وہ لوگ جنہیں خدا کو ماننا چاہیے وہ خدا کے انکار پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور اس میں ایک جملے کا میں ضرور اضافہ کروں گا کہ یہ بات کہنا کہ عقل بمقابلہ دین ہے، یہ تصور غلط ہے۔ عقل بمقابلہ دین نہیں ہے۔ قرآن کریم نے خواہشات نفس کو بمقابلہ دین کھڑا کیا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ انسان جو اپنی آزادی چاہتا ہے بہت سارے مسائل میں، اس کی پیش نظر یہ ہے کہ مجھ پر کوئی قید و بندش نہ ہو، نہ آسمانی قید و بندش ہو، نہ وحی کے ذریعے آنے والی قید و بندش ہو، جو میں چاہوں میں کر سکوں۔ اور ہمارا دین سب سے پہلا تصور یہی دیتا ہے کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اچھائیاں برائیاں دونوں رکھی ہیں۔ اگر انسان کو آزادی دے دی جائے تو جانور اپنے آپ اپنے انسانیت کے لیے اپنے گلے کے لیے اتنا نقصان دے نہیں جتنا انسان بن جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کے پاس جو اختیار دیا گیا ہے، اور یہی وہ بات ہے جس کی طرف ابھی آپ نے سورۃ العصر کی آیت کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، اس کی طرف اشارہ بھی یہی ہے۔ اور اسی طریقے سے جو فرشتوں نے اس زمانے میں جب تخلیق کے وقت ادراک کر لیا تھا یفسد ویسفک الدماء والی بات کا، یا اسی طریقے سے قرآن کریم میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے بارے میں مختلف تعبیرات فرمائی ہیں، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، یا وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ، ان سب چیزوں کو سامنے رکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی ہدایت سامنے نہ ہو تو اور شیطان کا برغلانہ ساتھ ہو تو انسان من حیث المجموع سرکشی کی طرف جاتا ہے، اور یہ اللہ کی سنت ہے کہ پھر وہ ان کے مقابلے میں مختلف لوگوں کو لا کے پیدا کرتا ہے۔ تو ہدایت کا تصور، انبیاء کا تصور، انسان کا تصور ہمارا دین یہ پیش کرتا ہے، اور صرف ہمارا دین نہیں ہے، تمام ادیان سماویہ یہ پیش کرتے ہیں کہ انسان پیدا ہوا، انسان کا خالق ہے، انسان مرے گا اور ایک جگہ حساب ہوگا، اور اس زندگی کیسے بسر کرنی ہے اس کی اجمالی اور تفصیلی ہدایت اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے ذریعے دیتا ہے، اور انسان کو اختیار بھی دیتا ہے بہت ساری چیزوں کا۔ بہت ساری انسان کو بالکل رسی سے باندھ کر ایک کمپیوٹرائز پروگرام کی طرح نہیں رکھا جو فرقہ جبریہ اور قدریہ کے تصورات، اختیار دیا ہے، ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ ہدایت جبری نہیں ہے، اللہ اکبر، برضا و رغبت
جیسا آپ نے بات فرمایا کہ اما شاکرا و اما کفورا، تم میں سے جو چاہے وہ ایمان لائے، جو چاہے کفر کرے، یہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما دیتا ہے۔ لیکن جو باتیں آپ نے فرمائی اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ انسانی عقل اپنے مسائل کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کے لیے وحی خداوندی کی ضرورت ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا اللہ ہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ تو انسان کی تمام ضرورتوں کا خیال اللہ تعالیٰ نے ہماری پیدائش سے پہلے رکھ دیا، اور یہ لوگ جو سوسائٹی کو بے خدا دیکھنا چاہتے ہیں، یہ صرف خواہشات نفس پر چلنا چاہتے ہیں، خدائی گرفت سے آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مفتی صاحب، وقت مکمل ہو رہا ہے پروگرام کا، اب ارشاد فرمائیے کہ یہ تمام باتیں ہم نے آپ سے سیکھ لیں، اب جو ٹو ڈوز کے حوالے سے کرنے کے کام، وہ تعلیم فرما دیجئے کہ آج کا انسان سے بات ہو رہی ہے، ہم تو ایک ہے مقام انسان، ایک ہے مقام مسلم، ہم پہ ذمہ داری سوا ہو جاتی ہے، تو وہ ذمہ داری کیا ہے، ہم نے آج کیا سیکھا؟ انیق صاحب، میں اگر کہوں آج کے دور میں ہماری ذمہ داری کیا ہے تو دو بڑی ذمہ داری بنتی ہیں ہماری۔ پہلی ذمہ داری بنتی ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم ماننے والے ہیں، رہتی دنیا تک ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو آگے لے جانے والے ہیں۔ اس وقت دنیا کے سامنے چاہے خدا بیزاری کے چیلنج ہوں، یا خدا سے دوری کے چیلنج ہوں، یا دین کے اور دین سے متعلق احکامات کو فرسودہ سمجھنے کے تصورات جو ہمارے معاشرے میں آئے ہیں، اس کے مقابلے میں ہمیں علمی طور پہ، عملی طور پہ کھڑا ہونا چاہیے۔ علمی طور سے میری مراد ہے کہ علمی مباحث ہوں، گفتگو، اور یہ بات ثابت کی جائے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ خدا بیزار معاشرہ کامیاب ہو سکتا ہے تو ایسا نہیں ہے۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسرا یہ کہ ہمیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین ملا ہے اس کے اوپر ہم ایسا عمل کر کے دکھائیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ یا ہم اپنے پروگرام میں جو ایک جملہ بولتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ہماری پیشی ہو تو ہمیں شرمندگی نہ ہو، کہ ہم باعث شرمندگی بنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے فرمائے کہ اے نبی آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کے پیچھے کیا کیا کر کے آئیں، جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے چیلنجز بتا دیے ہیں کہ خدا بیزار معاشرے بھی قائم ہوں گے، خدا کے خلاف کھڑے ہونے والے بھی قائم ہوں گے، علل اعلان گناہ کرنے والے بھی قائم ہوں گے۔ ایسے میں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ ہم ہر وقت اس گروہ میں شامل رہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور اس گروہ میں نہ جائیں جن کے بارے میں فرمایا اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون۔ حزب الشیطان اور حزب اللہ کے دو گروہ قیامت تک چلتے رہیں گے۔ ہمارا شمار کن میں ہے؟ جی ہاں، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ تو ہم رحمانی قافلے میں ہیں یا شیطانی قافلے میں ہیں؟ لیکن آپ نے بڑی اہم بات فرمائی ابھی، میں چاہتا ہوں اس پر آپ مزید بات فرمائیں کہ آج کے جدید جو سوالات ہیں، جو ان کے جوابات وحی کی روشنی میں معاشرے کے عقلی معیارات کو برقرار رکھتے ہوئے وہ جوابات دینا کس کی ذمہ داری؟ میں دیکھیں انیق صاحب، یہ بات اکثر جب کبھی موقع ہوتا ہے تو میں کرتا ہوں، آپ مجھے اجازت دیجیے بات کرنے کی، کہ آج اگر ایک معاشرے کے اندر خدا بیزاری پیدا ہو رہی ہے تو فیشن میں آ کر آپ خود خدا بیزاری کرنے لگیں، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی۔ اصل یہ ہے کہ اگر کوئی کہیں خدا بیزاری پیدا ہو رہی ہے تو مسلم معاشرہ آگے بڑھ کر اس فکر کو، جو سوالات پیدا ہو رہے ہیں، جو کمزوریاں ہیں، اس کے مقابلے میں اپنا ایک علمی بیانیہ تیار کر کے پیش کرے کہ تمہارا علمی بیانیہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہارے علمی بیانیہ کے اندر کوئی وزن ہی نہیں ہے، یہ اصل علمی بیانیہ ہے۔ ہمارے یہاں چونکہ فی نفس ابھی تک اتنا بڑا ایک چیلنج ابھی تک بن کر سامنے نہیں آیا ہے، تو ہمارے یہاں جو دینی حلقے ہیں یا ہمارے یہاں جو دینی فلسفے کے یا علم کلام کے لوگ ہیں، ان کی طرف سے کما حقہ اس درجے میں یہ جو ہمارے سامنے خدا بیزار معاشرے یا ان کے نظریات آ رہے ہیں اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہیے، اور علمی رخ پر اس کا رد کرنا چاہیے۔ علم کلام کے رخ پر، فلسفے کے رخ پر کچھ کام شروع ہوا ہے لیکن جس درجے پہ ہونا چاہیے نہیں، اور یہ ذمہ داری، یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ مسلمان معاشرے کے تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے، خصوصاً جو اہل علم ہیں، جو فلسفے میں جاتے ہیں، کہ وہ خدا بیزار معاشرے کی رو میں بہہ کر خدا کا انکار کر دیں کہ ہمیں تو دین سمجھ میں آتا نہیں۔ کیوں نہیں سمجھ میں آتا؟ اس لیے کہ آپ دین پڑھتے نہیں ہیں۔ جو آپ اکثر اس پروگرام کے ذریعے پیغام دیتے ہیں کہ قرآن کو ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، قرآن کو پیچھے ڈالا ہوا ہے، حدیث کو پیچھے ڈالا ہوا ہے،
دین کو ہم صرف سال پوری زندگی کی، اگر ہم نے 30 سال کی جی ہاں زندگی کے اندر 25 سال تعلیم حاصل کی تو قرآن اور دین کو ہم نے 3 گھنٹے جی پڑھا ہوتا ہے اس میں. اچھا، قرآن کو اہمیت نہیں دی، دین کو اہمیت نہیں دی، اور فیصلے کر رہے فیصلے ہیں کر رہے ہیں. کہ نہیں، خدا نخواستہ نعوذ باللہ ہمارے دین کے پاس آج کے جدید مسائل کا تو حل نہیں. یہ یہ کتنی بڑی کیسے کہا نادانی جا ہے، سکتا ہے کہ کتنی بڑی نادانی ہے یہ کتنی بڑی نادانی ہے کہ قرآن کریم کو پہلے پڑھیں، سمجھیں، اور خاص طور پہ ہمارے وہ لوگ اہل علم، ہماری دینی قیادتیں، وہ علوم کی سطح پر اتنی بلند ہو جائیں کہ آج پوری دنیا سے اٹھنے والے سوالات مسلمان ریاستوں سے جوابات دیے جائیں، اور انہیں لاجواب نہ کیا جائے، انہیں مطمئن کیا جائے، قائل جیسا کہ ہمارے ماضی میں ہوا. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دین غالب ہو کر رہتا ہے. لاغلبن انا ورسلی، غالب ہو کر رہیں گے میں اور میرے رسول. اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں. اللہ اکبر. بس دین پیش کرنے والا طبقہ وہ اتنا زیادہ باصلاحیت ہو اور اتنا زیادہ اس کے اندر علم موجود ہو کہ ہاں سوال کرو، میں تمہیں لاجواب نہیں کروں گا، قائل کروں گا، اور سامنے والے کی عقل کے مطابق بات کی جائے. ہدیناہ النجدین، اللہ نے دونوں راستے بتا دیے. میں آپ کو بڑا ممنون، بڑا شکر گزار مفتی صاحب. حسب روایت آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. ہمارے علماء کو اللہ سلامت رکھے. تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں. وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. کوئز. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم میں مکی صورتوں کی تعداد کتنی ہے؟ درست جواب 87. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. قرآن کریم کی کس صورت میں مسجد قباء کا ذکر آیا ہے؟ سورہ توبہ میں، یا سورہ ضحیٰ میں، یا سورہ انفال میں؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 009221345270009. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 0092213400980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182509194. وقت قرآن اندازی کا. محترم مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں. آج کے ونر ہیں قاضی محمد اکرم صاحب، اقبال نگر، ضلع پاک پتن. قاضی محمد اکرم صاحب پاک پتن سے آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں تکلیفوں سے نظر پھیر لو ورنہ کبھی خوش نہیں رہو گے. تکلیفوں سے نظر پھیر لو ورنہ کبھی خوش نہیں رہو گے. اللہ اکبر. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.